یہ بات تو طے ہے کہ آج سے 1000 سال بعد ہم اور آپ موجود نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں اس بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے کہ آج سے 1000 سال بعد یہ دنیا کیسی ہوگی، لیکن موجودہ دور کے حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر آنے والے دور کی ایک دھندلی سی منظر کشی ضرور کی جا سکتی ہے۔ جس طرح آج کل بحری اور ہوائی فوج کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے، اسی طرح آج سے 1000 سال بعد بحری اور ہوائی فوج کے علاوہ خلائی فوج بھی کسی بھی حکومت کے بقا کے لیے ضروری ہوگی۔ آج سے 1000 سال بعد زمین کی بہت سی وسائل ختم ہو چکے ہوں گے، لہٰذا تیل و گیس وغیرہ جیسے معدنی وسائل کے ذخائر کے لیے مختلف سیاروں کی چھان بین اور ان پر قبضوں کے لیے خلاؤں میں جنگیں ہوا کرے گی۔ آج سے 1000 سال بعد زمین کی فضا شدید آلودہ اور سانس لینا انتہائی مشکل ہو چکا ہوگا۔ مڈل کلاس کے لوگ شاید تب گیس کے سلنڈر استعمال کریں اور امیر لوگ زمین سے کئی سو نوری سال کے فاصلوں پر موجود خوشگوار آب و ہوا والے سیاروں پر منتقل ہو چکے ہوں گے۔ آپ کو شاید یہ بات مذاق لگ رہی ہوگی، لیکن امریکی خلائی ادارے ناسا نے آج سے کچھ سال قبل ایک خلائی پروگرام شروع کیا تھا جس کا مقصد کائنات میں زمین جیسے سیارے دریافت کرنا تھا۔ اس پروگرام کے تحت کئی سیارے دریافت کیے گئے، جن میں سب سے حیران کن سیارہ کیپلر 186 ایف نامی سیارہ ہے۔ یہ سیارہ دکھنے میں بالکل زمین جیسا ہے اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر انسان کو وہاں تک لے جایا جائے تو یہ سیارہ انسان کے رہنے کے قابل ہے۔ یہ زمین سے 490 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں تک رسائی شاید 1000 سال بعد ممکن ہو چکی ہوگی۔ وہ تمام سیارے جو کیپلر نے ڈھونڈ لیے ہیں، جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ان سیاروں کی آب و ہوا زمین سے ملتی جلتی ہے، وہ سب زمین سے کئی سو نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں، اور ان سیاروں تک پہنچنے کے لیے ایسی خلائی جہاز کی ضرورت ہے جو روشنی سے بھی کئی گنا تیز حرکت کر سکے۔ آج کل ایسی ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جن کی خلائی ادارے ایسے جہاز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو روشنی کی رفتار سے تیز سفر کر سکے، لیکن آج سے 1000 سال بعد روشنی کی رفتار سے سفر کرنا ایسا ہوگا جیسا آج لوگ ہوائی جہازوں میں کرتے۔ آج سے 1000 سال بعد انسان اس قابل ہو چکا ہوگا کہ وہ پلک جھپکتے ہی سینکڑوں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کرے گا، بالکل جادوگروں جیسا جو پلک جھپکتے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ایسی تجربات کیے جا رہے ہیں جن سے مادہ یعنی دوسرے الفاظ میں انسانی جسم کو کرنٹ اور اس کرنٹ کو دوبارہ انسانی مادے میں تبدیل کیا جا سکے، یعنی جس طرح بجلی کی تاروں میں برقی پیغام لمحوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، آج سے 1000 سال بعد انسان بجلی کی تاروں جیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے لمحوں میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرے گا۔ آج سے 1000 سال بعد ملک اور سرحدوں کا تصور ختم ہو چکا ہوگا، صرف حکومتیں ہوگی اور ایک ایک حکومت کئی سیاروں اور ستاروں پر مشتمل ہوا کرے گی۔ آج سے 1000 سال بعد والدین بچے کی پیدائش سے پہلے یہ فیصلہ کرے گی کہ انہیں انجینئر بچہ چاہیے یا ڈاکٹر، بالکل جیسے آج کل کلوننگ کے ذریعے زیادہ دودھ اور گوشت والے جانور پیدا کیے جا رہے ہیں۔ 1000 سال بعد لوگ اپنے پیاروں کے مرنے کو سیریس نہیں لیا کریں گے، کیونکہ انسانی کلوننگ اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ وہ لوگ اپنے مرنے والے عزیز کا بآسانی کلون حاصل کر سکیں گے۔ یہ تو آج سے 1000 سال بعد کے کچھ مناظر ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد دنیا کتنی ترقی کرے گی؟ یا ہماری دنیا اگلے چند سالوں میں کسی قدرتی آفت کا شکار ہو جائے گی؟ اس بارے میں صرف خدا ہی کو علم ہے، اور انسان کو محدود علم دیا گیا ہے جس کے دائرے سے انسان نہیں نکل سکتا۔ بہرحال اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔